حسین جا رہے ہیں مگر واپس نہیں آئیں گے، حسین جا رہے ہیں مگر ان کا سر واپس نہیں آئے گا، مگر باہر خیمے حسینی کی بہادر عورتوں تم پر ہزار ہزار سلام، رسول اللہ کی بیٹیوں تم پر ہم جیسے نہ جانے کتنے انسانوں کی زندگی قربان ہے، تم نے جرأتوں صبر کا کوئی مظاہرہ پیش کیا ہے کہ آج تک انسانیت کی تاریخ اس مظاہرے پر ناز کر رہی ہے۔ حسین خیمے سے نکلے ہیں مگر نکلنے سے پہلے اپنے بیٹے سے جب ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا کہ حضرت زین العابدین اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین پوچھتے ہیں میرے شہزادے میرے لال تو آخر اتنی پریشانی کیوں اٹھا رہا ہے؟ حضرت زین العابدین کہتے ہیں ابا جان بات حقیقت یہ ہے کہ چھوٹا علی اصغر بھی تو چلا گیا اور محمد بھی تو چلے گئے، حضرت علی اکبر تو چلے گئے، حضرت عباس بھی چلے گئے، زندگی میں بچا کیا ہے؟ آپ کے ساتھ ہی میرے بابا آپ بھی اس دنیا سے جا رہے ہو، پھر زین العابدین رہ کر کے کیا کرے گا؟ حسین نے امام زین العابدین کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور رکھ کر کے حسین نے کہا تھا حسین کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہندوستان کی سرزمین ہو، افغانستان کی سرزمین ہو، بنگلہ دیش چین و جاپان کی سرزمین ہو، دنیا کا کوئی خطہ ہو، کہیں پر بھی آل رسول کی خوشبو محسوس کی جائے گی تو کسی اور کا صدقہ نہیں ہوگا، میرے شہزادے تیرے وجود کا صدقہ ہوگا۔ میرا سوال حضرت نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے میرے نور تیرا سب نور کا مرکز ہے امام زین العابدین۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے خاندان مل جاتے ہیں، قیصر کا خاندان کہاں کوئی بتا سکتا ہے؟ کسریٰ کا خاندان کہاں تباہ ہوا کوئی بتا سکتا ہے؟ فرعون کا خاندان جس کے بارے میں آل فرعون کہا جاتا ہے وہ کہاں ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ مگر نہیں مسلمانوں، آج بھی بچے بچے کو علی اصغر کا نام یاد ہے، آج بچے بچے کو محمد کا نام یاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے زندگی اسی کو ملتی ہے کہ جو حق کے نام پر اپنی زندگی کو قربان کرتا ہے۔ آج دہلی کی سرزمین پر چلے جاؤ، بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے نظر آئیں گے مگر ان مقبروں پر کوئی انسان کبھی ہار پھول چڑھانے نہیں جاتا ہے، جانور بھی بھول کر کے نہیں جاتا ہے، مگر وہیں پر محبوب الہی کا مزار ہے، انسان عقیدتوں کا ہار کھول لیتا ہے، لائن لگا کر کے جا کر کے وہاں چڑھایا کرتا ہے۔ رات اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ زندہ وہی رہتا ہے جو خدا کے لیے مرتا ہے، زندہ وہی رہتا ہے جو شہادت کے لیے اپنی زندگی قربان کرتا ہے۔ حق کے نام پر جو انسان اس دنیا سے مر جاتا ہے ہمیشہ تاریخ میں اس کا نام امر ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت امام حسین نکلے خیمے سے اور جب نکلے نا تو تاریخ میں وہ واقعہ بھی لکھا ہوا جس کو بیان کرتے ہوئے انسان کی آنکھیں رو پڑتی ہیں۔ حضرت امام حسین اپنے سواری کو اشارہ کر رہے چلنے کے لیے مگر سواری آگے نہیں بڑھ رہی اور بار بار نیچے اشارہ کر رہا، وہ گھوڑا بار بار نیچے اشارہ کر رہا۔ امام حسین سمجھ کے معاملہ کچھ اور ہے، جب نیچے نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا؟ آنسوں سے بھری ہوئی نگاہیں حضرت سکینہ کی اپنے بابا کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے، بیٹی کو سینے سے لگایا اور لگا کر کے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ سکینہ کہنا کیا چاہتی؟ حضرت سکینہ کہا بابا جان بچپن سے لے کر کے آج تک میرے سر پر دست شفقت آپ نے رکھا ہے، آپ جا رہے ہیں، سکینہ کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ کون رکھے؟ آپ نے مجھے چلنا سکھایا، آپ نے مجھے بولنا سکھایا، قرآن کی تلاوت سکھائی، نماز کا طریقہ سکھایا۔ میرے بابا اب میں یہ ساری چیزیں کس کے پاس سیکھنے جاؤں؟ میرے بابا آپ جا رہے ہیں، زندگی بھی رونق ہو رہی ہے، آپ جا رہے ہیں، مگر اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی سے صرف اتنا کہا تھا میری شہزادی سکینہ تو آنے والی امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے ایک کردار اور ایک نمونے عمل بنے گی۔ کل کی آنے والی سکینہ جب اسلام پر اس طرح سے مصیبت کی گھڑی آئے گی تو وہ بھی اپنے باپ کو اسی طرح سے شہادت کا دولہا بنا کر کے میدان کربلا میں بھیج دے گی اور دنیا کو پیغام دے گی کہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن فوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جب تک ہماری ملت میں ہماری امت میں حضرت سکینہ جیسی شہزادیاں رہیں گی تب تک انشاءاللہ قرآن باقی رہے گا، نماز باقی رہے گی، خانہ کعبہ کا وقار باقی رہے گا، اسلام کی رونق باقی رہے گی۔ آج میں اپنی شہزادیوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا
کہ حضرت سکینہ نے اپنے باپ کو شہادت کا دولہا بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، آپ سے امت مسلمہ کا سماج بنتا ہے، آپ سے ملت اسلامیہ کا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے دین اور اپنے ایمان کا سودا نہ کرو۔ آج دشمن آپ کے لیے جال اور پھندے بچھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان جالوں اور جالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب بھی اس طرح کی حرکتیں ہوں تو آپ کربلا کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیا کرو۔ آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ایک اسلام کی شہزادی اپنا سب کچھ لٹا سکتی ہے مگر اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کر سکتی ہے، اپنی غیرت کا کبھی سودا نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ نے باپ کو اپنی نم آنکھوں کے ساتھ جب جدا کیا تو حضرت امام حسین میدان کربلا میں پہنچے، اور پھر اب وہ درگزر کی وہ مثال پیش کی حسین نے، جس پر آج بھی انسانیت کی تاریخ کو ناز ہے اور ناز رہے گا بھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری تقریر کیا تھا، اس تقریر میں میرے حسین نے کہا تھا، کہاں ہے علی اکبر کے قاتل سامنے آ جائے، کہاں ہے عباس کے بازو کاٹنے والے سامنے آ جائے، کہاں ہے حضرت علی اصغر کے حلق کو چھیدنے والے سامنے آ جائے۔ حسین کا دل اتنا بڑا ہے کہ آج علی اکبر کا قاتل بھی حسین سے معافی مانگے تو حسین اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج یہ عباس کو شہید کرنے والے ظالم سامنے آ کر کے حسین سے معذرت کرے، حسین اسے بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہاں اتنا بڑا دل آپ کو ملے گا؟ آج تو ہمارے بیٹے کو اگر کوئی ایک جھاپڑ مار دیتا ہے پھر مقدمہ ہو جاتا ہے، کورٹ کچہری ہوتی ہے، مگر وہ کیسے حسین تھے، وہ کیسے صبر و استقامت والے تھے، وہ کیسے افو درگزر والے تھے۔ رسول پاک کے وہ شہزادے امام حسین نے میدان کربلا میں جو انسانیت کی تاریخ پیش کیا تھا، افو درگزر کی جو مثال پیش کیا تھا، آج بھی ہم حسینیوں کو اس پر ناز ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس حسین کے بیٹے ہیں، اس حسین کے وارث ہیں جس حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو بھی معاف کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ہم اس حسین کے وارث ہیں۔ حسین پاک نے جب یزیدیوں میں آخری تقریر کیا تو فرمایا، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس وقت روئے زمین پر نبی کے نواسے کے طور پر مجھ سے بہتر کوئی انسان موجود نہیں ہے، مجھ سے بہتر کوئی امام تمہارے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے تخت و تاج کی طرف نہیں ہے، مجھے حکومت کی چاہت نہیں ہے، مجھے دولت و ثروت کی تمنا نہیں ہے، میں نے اپنے شہزادوں کو قربان کیا تھا، میں نے اپنے شہزادوں کے خون کو بہایا ہے، تو اس لیے نہیں کہ مجھے تخت و تاج کی طلب ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ کہیں کہیں خون کسی کے رونق و رعنائی کا سبب بن جاتا ہے۔ میں نے اپنے علی اکبر کا خون بہایا، علی اصغر کا خون بہایا ہے، عباس کا خون بہایا ہے۔ ان اللہ والوں کے خون سے آج کربلا کی دھرتی ایکسار ہو گئی ہے، گلزار ہو گئی ہے۔ یہ سب کس لیے تھا؟ فقط اس لیے تھا کہ جب ان کا خون بہے گا تو اسلام کے پودے کو اللہ طاقت عطا فرمائے گا۔ اسلام وہ پودا ہے کہ کاٹو تو ہرا ہوگا، یہ ہرا کیسے ہوگا؟ حسین کا خون وہاں ہے۔ میرا دل کہتا ہے حسین کے خون کی سرخی جب تک آسمان میں موجود رہے گی تب تک اسی طرح سے اسلام کا پرچم دنیا میں لہراتا رہے گا۔ حسین نے آخری اعلان کیا تھا، اور پھر اس کے بعد کسی یزیدی نے حسین سے کہا تھا کہ حسین آپ کے پاس موقع ہے، آخری چانس ہے، آپ چاہو تو یزید کی بیعت کر لو، ہم آپ کی جان بخش دیں گے۔ اس وقت علی کے شیر نے گرجتے ہوئے کہا تھا، اگر ہاتھ ہی دینا ہوتا تو عباس کے ہاتھ کیوں دیتا، اگر ہاتھ ہی دینا ہوتا تو شیرخوار بچے کو کیوں شہید کراتا، اگر ہاتھ ہی دینا ہوتا تو میں علی اکبر کی جوانی کیوں لٹواتا، اگر ہاتھ ہی دینا ہوتا تو اور محمد کا بچپنا کیوں چھنواتا۔ سنو آئینے جمع مرتا، حق کوئی وہ بے باکی، اللہ کے سے روکو، آتی نہیں روحی، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتے نہیں، سار کھا سکتے ہیں لیکن سر چکا سکتے نہیں۔ بلا شبہ حسین کی تلوار اٹھی ہے، اور پھر اس کے بعد یزیدیوں نے دیکھا تھا کہ ہزاروں کی فوج تنہا ایک شیر کا مقابلہ نہیں کر رہی ہے، تلوار چمک رہی ہے، سر قلم ہو رہے ہیں، تلوار چمک رہی ہے، ہاتھ کر کے گر رہے ہیں، تلوار چمک رہی ہے، لاشیں تڑپ رہی ہے، تلوار چمک رہی ہے۔ کربلا کے اڑتے ہوئے گرد و غبار میں حسین کی تلوار ایسے چمک رہی تھی کہ جیسے اندھیری رات اور گھٹا ٹوپ تاریکی میں آسمان میں کبھی کبھی بجلی چمک جایا کرتی ہے۔ حسین اعظم کی تلوار قہر
الہی بن کر کے یزیدیوں کا خاتمہ کر رہی تھی. آخر کار اللہ کے فرشتے اور حسین کے کانوں میں کچھ کہا حسین تلوار روک لیجئے. یہاں پر آپ خاندان رسالت کی بہادری دکھانے نہیں آئے, یہاں تو آپ صبر و استقلال دکھانے آئے ہیں. تلوار روکیے, جامِ شہادت پہنیے, جنت کی حوریں تو آپ کا انتظار کر رہی ہیں. نانا جان جامِ کوثر لے کر کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. حسین نے تلوار روکی ہے, اور جب روکی ہے تو ظالم یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, اور گھیر کر کے حسین پر تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے, تلواروں کی بوچھار ہو رہی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, علی کا شیر, نبی کا نور نظر آپ کی پیشانی میں ایک زہر میں بجھا ہوا تیر آ کر کے لگتا ہے. حسین کو غشی کی کیفیت تاری ہوتی ہے, اور وہ پیشانی جسے میرے حضور چوما کرتے تھے, آج اس پیشانی سے خون کی دھار نکلی ہے. پھر امام حسین زمین پہ تشریف لائے. زمین پہ جب آئے تو آسمان کے فرشتے بھی آہوزاری کرنے لگے. کربلا کی دھرتی کانپ گئی, آسمان کا سینہ چاک ہو گیا, اور پھر پوری کائنات کی مخلوق نے آہوزاری کیا. امام حسین جب کربلا کے ریگزار پر تشریف لائے تو اس وقت ظالم یزیدی خنجر لے کر کے آگے بڑھا. خولی ابن یزید نام تھا یا شمر نام تھا, جو بھی وقت تھا, ہمیں نام سے کچھ مطلب نہیں ہے. حضرات آگے بڑھا خنجر لے کر کے, اور امام حسین کے سر کو ان کے تن سے جدا کرنا چاہا. پوچھا حسین آخری آرزو. حسین نے یہ نہیں کہا سکینہ کا چہرہ دکھا دو. انسان موت قریب ہوتی ہے تو اپنوں کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے, مگر حسین کیسے حسین تھے. آج ہم ایسے تھوڑی ان کا تذکرہ کرتے ہیں, آج ایسے تھوڑی ہم ان کے نام پر نعرہ لگاتے ہیں, آج ایسے تھوڑی ہم حسین کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. حسین نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ یہ زندگی جائے تو چلی جانے دینا, مگر ایمان کا کبھی سودا نہ کرنا. حسین نے ارشاد فرمایا تھا, مجھے تم سے زمین جائیداد کی طلب نہیں ہے, مجھے تم سے مال و منال اور تخت و تاج کی طلب نہیں ہے. اگر تم دینا ہی چاہتے ہو نبی کے نواسے کو تو نماز کے لیے تھوڑا سا وقت دے دو. کربلا کی تاریخ کا یہی وہ منظر ہے کہ جہاں پر آ کر کے کربلا کا پیغام مکمل ہو جاتا ہے. حسین کی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ ہم نے بتایا تھا آپ سے کہ جب حسین پیدا ہوئے تھے تو نبی نے ان کے کانوں میں اللہ اکبر کی اذان کی آواز سنائی تھی. حسین کی زندگی شروع ہو رہی ہے اذان و اقامت سے, اور حسین کی زندگی ختم ہو رہی ہے اللہ کی نماز سے. یہی مومن کی زندگی کا مشن ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی شروع ہو تو اذان سے شروع ہو, اور ہماری زندگی ختم ہو تو اللہ کی نماز پہ ختم ہو. وہ زندگی قابل رشک ہوتی ہے جو اذان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے سجدے میں آ کر کے ختم ہو جایا کرتی ہے. امام حسین کی زندگی کتنی قابل رشک تھی. حسین کو موقع دیا گیا, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو میدان کربلا میں جھکایا. اکثر ایسے موقع پہ آ کر کے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے لمبا سجدہ میرے حسین نے کیا, دنیا میں سب سے بڑا سجدہ. میں انبیاء مرسلین سے مقابلہ نہیں کرتا, ان کی شان بہت بڑی ہے, مگر انبیاء و مرسلین کو چھوڑ کر کے سب سے بڑا اور لمبا سجدہ اگر کسی نے کیا ہے تو حسین پاک نے کیا. سر رکھتے ہوئے دنیا نے دیکھا, حسین نے کربلا میں سر جھکایا تو سب نے دیکھا, حسینیوں نے بھی دیکھا, یزیدیوں نے بھی دیکھا, مگر آج تک کربلا کی دھرتی پر سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. حسین نے سر رکھا کربلا کے میدان میں, اور یہ سر اٹھے گا میدان قیامت میں انشاءاللہ. اور کب اٹھے گا؟ جب اللہ کی بارگاہ سے ندا دی جائے گی, حسین سر اٹھاؤ, آپ کے نانا کی امت کو بخش دیا گیا ہے, معاف کر دیا گیا ہے. حسین اعظم کے ساتھ بیٹھے رہے, بس 2-4 منٹ بیٹھ کے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. والے بہت اللہ کی رحمت ہے, اور یہ بارش ہمارے لیے ضروری بھی تھی. شاید یہ آپ کے پروگرام کی برکت ہے کہ آج اللہ کی بارگاہ سے بہانۂ رحمت کا نزول ہو رہا ہے. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں سر جھکائے, اور پھر وہ گھڑی بھی آئی کہ جس پر آج ہر دل روتا, ہر عاشق حسین کا کلیجہ شم ہو جاتا. وہ گھڑی بھی آئی کہ جب
یزیدی کا خنجر چلانے اور حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ان کے جس کے نام سے یاد کر دیا گیا بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی پڑھا کر کے ہمیں اپنی زندگی کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ موت اور حیات یہ دونوں ہمارے خدا کے ہاتھ۔ حسین کے بعد سب کچھ وہ دعا کر دیتے تو سب ہو جاتا، مگر اللہ کی مرضی اور مشیت کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے، اور حسین اللہ کی بارگاہ میں اس شان سے پہنچے ہیں کہ پیشانی پر سجدے کا نشان تھا اور جسم پر شہادت کا خون موجود تھا۔ حسین اعظم نے دنیا کو پیغام دے دیا کہ نماز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو نماز عبادت کہتے ہیں اور دوسرے کو نماز محبت کہتے ہیں۔ نماز عبادت ادا کی جاتی ہے تو پانی سے نہا کے اور وضو بنا کے، اور نماز محبت ادا کی جاتی ہے تو خون سے غسل کر کے ادا کی جاتی ہے۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں حسین نے کربلا کی دھرتی پر اپنے خون کی روشنائی سے جو آخری تحریر کی تھی وہ تحریر نماز کی تحریر تھی۔ جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں میں آپ سب کو مجبور تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب آپ خدا کی نہیں سنتے ہو تو میری کیا سنو گے، مگر آپ کو میں حسین کے نام اور ان کی شہادت کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو حسین سے سچی محبت ہے تو اس آخری پیغام کو پڑھو جو میرے حسین نے کربلا کے ریزار پر لکھا تھا۔ حسین نے لکھا تھا کہ روز محشر کی جنگ گداز ہوا، اولی کرسی سے نماز ہوا، میدان قیامت میں اللہ سب سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرے گا تو اللہ کی نماز ہوگی۔ اس لیے اگر حسین سے سچی محبت ہے تو آؤ ہم عہد کریں، دل میں پکی نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم حسین کے نام پر نماز پڑھیں، ہے نا؟ یہی کربلا کا پیغام ہے۔ اور اگر نمازی نہ بنے تو چاہے جتنے سال آپ جلسہ کرا لیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہونے والا ہے۔ بات سیدھی سی ہے، امام حسین کی زندگی کے